السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری دعائیں فوراً پہنچ جائیں اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری مرادوں کو پورا کر دے، ہماری التجاؤں کو پورا کر دے، ہماری مصیبتیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں اور آزمائشوں کو ختم کر دے۔ ہم کس طرح سے دعا مانگیں؟ دیکھیے، تہجد میں ہمیں جو دعا مانگنی ہے، اللہ رب العزت سے خوب رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ تہجد میں رونا ہے، تہجد کے آنسو یہ اتنی فضیلت والے ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی، اس کی آنکھ کے جو پلک ہیں ان پلکوں کے بالوں میں سے کسی ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی، پورا بال بھی نہیں، پوری آنکھ بھی نہیں، بلکہ صرف ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی، تو قیامت کے دن وہ ایک بال کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، یا اللہ، یا تو مجھے نکال لے یا اس شخص کو جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا، بلکہ اس شخص کو اللہ رب العزت جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر! ایک گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! تہجد کے وقت نکلے ہوئے آنکھ سے آنسو یہ کوئی معمولی آنسو نہیں ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بہت طاقتور ہیں، یہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، یہ اللہ رب العزت کو منا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور وعظ فرمانے کے بعد جب دعا ہوئی تو اس میں ایک شخص، ایک صحابی اتنا روئے کہ بعد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابی، یہ شخص اتنے روئے ہیں آج کہ ان کے رونے کی وجہ سے پوری مجلس کے لوگوں کے گناہوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، گناہوں کو معاف فرما دیا، یعنی ان ایک شخص کی وجہ سے پوری مجلس کی مغفرت ہو گئی۔ ذرا سوچئے کہ رونے کی اہمیت کیا ہے۔ تہجد میں ہمیں رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، قبولیت کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں مانگنے میں اللہ تعالی سے لطف آئے، مزہ آئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے خوشیاں مانگے۔ ہمارے اندر یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ ہم اللہ سے خوشیاں مانگیں، شکر کرنے کی توفیق مانگیں، ہر حال میں شکر کرنے کے توفیق ہے۔ اللہ، ہر حال میں تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، میری حالت کو تو اچھی طرح جانتا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو تنگ دست نہیں دیکھ سکتی، مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے دیکھ لے گا اپنے بندے کو؟ تو اس لیے اللہ، جیسا میں رہ رہا ہوں اسی حال میں رہنا میرے مقدر میں تیرا شکر ہے، اے اللہ میں بہت اچھا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کر کے انسان اتنے اونچے درجات حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ مصیبت میں صبر کر کے اونچے درجات حاصل کر سکتا ہے۔ سمجھے؟ تو یہ تہجد کے آنسو کوئی معمولی آنسو نہیں ہے۔ اگر ہلکی پھلکی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ہم صبر کریں۔ صبر بھی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت ضرور ہمیں آزماتا ہے کہ یہ بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک مجھے یاد کرتا ہے۔ پریشانی کتنے بھی آ جائیں، ہم اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ رب العزت بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا، ہماری آزمائشیں ختم کر دے گا، ہمارے التجائیں پوری فرما دے گا، رشتے کے تعلق سے، شادی کے تعلق سے، اور اسی طرح کاروبار کے تعلق سے اور بیماری کے تعلق سے۔ اگر ہمیں پریشانی ہے، ہم الجھن کا شکار ہیں، تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں،
دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اس لیے ہم دعا کو لازم پکڑیں اور خوب رو کر گڑگڑا کر دعا کرنے کا معمول بنائیں۔ تہجد کے آنسو یہ کوئی معمولی آنسو نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کے توفیق دے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کے توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کے تمام آرزوؤں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔